حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے اور اللہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ دجال ساری دنیا کا چکر لگا کر جب ملک شام جانے لگے گا تو اب اس وقت آسمان سے وہ جگہ بھی آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اسکرین پر جو یہ مینار دیکھ رہے ہیں یہ مشرقی مینارہ ہے۔ اس مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر قیامت کی نشانیاں ویب سیریز کی ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں، اور آج کی ایپیسوڈ بڑی امیزنگ ہے کیونکہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں آپ نے جاننا ہے جن کا نام تو ہم سب نے سنا ہے، ہم ان سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، مگر قیامت سے پہلے وہ اس دنیا میں پھر تشریف لائیں گے، اس زمین پر پھر کرم فرمائیں گے۔ وہ ہستی کون سی ہے آپ کو بتاتے ہیں، مگر ان کا ذکر کرنے سے پہلے کہ آپ کو یوں سمجھیے کہ ایک پہلی سے بات کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ امام تاج الدین سبکی نے عربی زبان میں لکھا کہ وہ کون ہیں، ایک کوسچن کریٹ کیا کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے امتی ہیں، اور بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بھی افضل ہیں۔ ہے نا امیزنگ بات کہ نبی پاک کے امتی بھی ہیں اور ان بڑے صحابہ چاروں خلفائے راشدین سے بھی افضل ہیں۔ ذرا سوچئے، ٹیک یور ٹائم۔ جی، تو اس فقہی پہیلی کا، اس اسلامک پہیلی کا آنسر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ویسے تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کل مخلوق کے آقا اور ساری کائنات کی طرف مبعوث ہوئے، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں بھی شامل ہیں، اور سبحان اللہ، اور آپ علیہ السلام قرب قیامت میں یعنی بیفور ڈے آف ججمنٹ پیارے آقا علیہ السلام کے امتی اور صحابی کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، کیونکہ شب معراج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات نبی پاک علیہ السلام سے ہوئی تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی بھی ہو گئے، اور سبحان اللہ افضل الصحابہ یعنی صحابہ میں سب سے افضل بھی ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک اہم اور بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک ایسے وقت میں ہوگا ناظرین جب مسلمان بہت پریشان ہوں گے، دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا، قحط کا عالم ہوگا، دجال لوگوں کے ایمان سے کھیل رہا ہوگا، تو ایسے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مسلمانوں کے لیے راحت و سکون کا اور بہت بڑی نعمت کا سامان ہوگا۔ اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حالات بتاتے ہیں جن کا سامنا آپ کو آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے ہوا تھا۔ وہ کیسے سرکمٹینسز تھے کہ آپ کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ ہم آپ کو آج بہت امیزنگ بڑی اوتھنٹک معلومات دینے جا رہے ہیں، لہٰذا ہمارے اس ویڈیو کو اچھی نیت کے ساتھ، نیکی کمانے کی نیت کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا دعوت اسلامی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو کیا کہا تھا؟ یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے 49۔ آئے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کا ٹرانسلیشن بھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اب اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی،
اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1 کہ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا تھا کہ یہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب پرندہ ہے، کیونکہ اس کے انسان کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ یہ پرندہ جانوروں کی طرح، یعنی پرندوں کی طرح نہیں، جو زمین پر جانور ہوتے ہیں ان کی طرح یہ بچہ جنتا ہے، اور اس کے مینسز بھی، یعنی جو عورتوں کے معاملات، فیمیلز کے معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن ان پرندوں کی ایک خاص بات یہ تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ کو مٹی سے بنایا اور اس پہ دم کیا اور وہ اڑنے لگ گیا، مگر فرق کیا تھا؟ سبحان اللہ، کہ یہ پرندے جو تھے اڑتے تو تھے، لیکن جب تک بنی اسرائیل کے لوگوں کی آئی سائٹ انہیں دیکھتی تھی، جب تک یہ چمگادڑ اڑتے تھے، اور اگر ان کی نظروں سے غائب ہو جاتے تو وہ گر کر مر جاتے تھے۔ اور ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندے میں فرق باقی رہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر نمبر 2 آپ کا دوسرا معجزہ جو آپ نے اس قرآن پاک کی آیت میں بیان کیا کہ پیدائشی اندھوں کو، مادر زاد اندھے، یعنی جس کو بائی برتھ جو بلائنڈ ہوتے ہیں، ان کو وہ شفا دیتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک ہی دن میں 50 کے قریب جو بائی برتھ بلائنڈ تھے اور کوڑ کے مریض تھے، کوڑی جو تھے، انہوں نے یہ آپ کے سامنے ایکسیپٹ کیا کہ اگر ہمیں شفا مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو آپ کی دعا سے ان 50 لوگوں کو شفا حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے تیسرے معجزے کا ذکر کیا کہ مردوں کو زندہ کرنا۔ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 ایسے لوگوں کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ، کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے تھے۔ نمبر 1 آذر نامی اپنے دوست کو، نمبر 2 ایک بڑھیا کے لڑکے کو، اور نمبر 3 ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور نمبر 4 حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ اب ذرا اس کی تھوڑی ڈیٹیل بھی سن لیتے ہیں۔ آذر جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست اب آخری وقت ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری پر تھے، اتنا لانگ ڈسٹنس تھا۔ آذر کے انتقال اور تدفین کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آذر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آذر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے، اور اس کے بعد صاحب اولاد بھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور شخص جس کو آپ نے زندہ کیا وہ ایک بڑھیا کا بیٹا تھا، وہ اس کا انتقال ہو گیا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو مین وائل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہوا اور جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑے پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھاتے ہوئے اپنے گھر آ گئے اور مدتوں زندہ رہا۔ اور ناظرین، اس کی بھی اولاد ہوئی۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ واقعات کہاں لکھے ہیں اور کہاں سے بیان ہو رہے ہیں۔ تفاسیر قرآن اٹھائیے، اسی آیت کی تفسیر میں بڑے بڑے مفسرین نے قرآن نے احادیث کے ذریعے اور قرآن پاک کی تفسیر کے ذریعے جو صحابہ کرام نے بیان کی، یہ واقعات اس میں موجود ہیں۔ اب تیسرا وہ کون تھا؟ ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد، ایک دن بعد، اس کی موت کے آفٹر 1 ڈے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی، اور اس کے بھی بعد میں کئی بچے ہوئے۔ جب ان تینوں مردوں کو آپ نے ان لوگوں کے سامنے زندہ فرما دیا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہی نہیں تھے، چند دنوں ہی تو ہوئے تھے مرنے کو، بیسیکلی ان پر سکتہ طاری ہو گیا تھا اور وہ ہوش میں آ گیا، آپ نے دعا کر دی، لہٰذا اب آپ کسی ایسے پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیں جس کو بہت ٹائم ہو گیا ہو۔ تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت سام بن نوح علیہ السلام، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور ان کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، وفات پائے ہوئے 4000 ایئرز کا ٹائم گزر چکا تھا۔ جی ہاں ناظرین، آفٹر 4000 ایئرز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر پر گئے، ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کر گئے اور آپ نے اس کے بارے میں دعا کی، ان کی قبر پر جا کر دعا کی، اس میں اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبراتے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی دیر بعد ان کا
انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چوتھا معجزہ کیا تھا؟ اور وہ آپ کا معجزہ تھا غیب کی خبریں دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا۔ تو بعض لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، اور کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو، میں اس کی بھی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ پھر ظاہر ہوا کہ آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا تھا، جو آج کھانے کے لیے اس نے تیار کیا ہے، اور جو اگلے وقت کے لیے اس نے باقاعدہ پلان کر کے رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے گھر میں فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں فلاں چیز کھا لی ہے، اور فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ یہ بچے گھر آتے اور گھر والوں کو سب بتا دیتے کہ آپ نے یہ بنایا تھا اور ہمارے لیے یہ بنایا ہے، وہ چیز کہاں ہے؟ تو وہ گھر والے حیران ہو جاتے کہ یہ باتیں تمہیں کون بتاتا ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں ہمیں۔ اب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے بچوں کو بھی بھیجنا چھوڑ دیا، روک لیا، اور بعد اللہ یہ کہا کہ وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، ان بچوں کے والدین نے کیا کہا ان سے چھپانے کے لیے کہ سور ہیں۔ فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا، آپ تو چلے گئے، مگر جب دروازہ کھولا گیا تو اب وہاں بچے نہیں تھے ناظرین، وہاں پگز تھے۔ جی ہاں، سور، اب وہاں بچے جو تھے وہ گویا یہ بن چکے تھے۔ یہ معجزات تھے، یہ ان لوگوں کے لیے درس تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان پر ایمان لے آیا جائے۔ مگر ان معجزات کو دیکھتے ہوئے اس وقت موجود جو یہودی تھے آپ کے دشمن ہو گئے۔ کہتے ہیں جس کے دل پر مہر لگ جائے، یہ آج بھی پرابلم ہے، بالکل کلیئر دلیل بھی دے دی جائے، پوری بات بھی سمجھا دی جائے تو کچھ لوگوں کو نہیں ماننا ہوتا۔ اس زمانے میں بھی لوگ تھے اور وہ ایمان نہیں لائے۔ اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ یہودی اپنی آسمانی کتاب تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسیح اللہ ہیں، اور ان کے دین یعنی یہودیوں کے دین کو منسوخ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ دشمنی ڈیلی بڑھتی گئی، روز بروز بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محسوس فرمایا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے، اپنے دوستوں کو، اپنے حواریوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف، who will help me۔ اب ان میں سے 12 یا 19 لوگوں نے کیا جواب دیا؟ نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اب کیا ہوا؟ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر اڑے رہے، یہاں تک کہ دشمنی کے جوش میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا، آپ کے مرڈر کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے، جس کا نام بڑا امیزنگ نام تھا، تطیانوس، اس کو آپ کے مکان میں آپ کو معاذ اللہ مرڈر کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اب اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سبحان اللہ، رب عز و جل اپنے نبیوں کی، اپنے پسندیدہ بندوں کی کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ آسمان کی طرف لے جائیں۔ تو جب وہ آسمان کی طرف لے جانے لگے تو آپ کی والدہ موجود تھی، وہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی۔ تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ لیکن ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا ناظرین۔ تطیانوس جس کو اندر بھیجا گیا تھا، بہت دیر تک وہ دروازے سے باہر نہ نکلا۔ یہودی باہر انتظار کر رہے تھے، جب بہت دیر ہو گئی تو وہ مکان میں اندر گھس گئے۔ جب دیکھا تو کمال یہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کہ تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل کا اللہ کے حکم سے بنا دیا گیا تھا۔ یہودیوں نے اپنے ہی ساتھی تطیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تطیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تو تطیانوس والا تھا۔ تو اب سارے لوگ پریشان کہ یہ اگر تطیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں ہے، اور اگر یہ حضرت عیسیٰ ہیں تو پھر ہمارا آدمی تطیانوس کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ ناظرین، اب یہ ماجرا ایسا ہوا کہ یہودیوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی، اور اتنی لڑائی ہوئی کہ آپس میں کئی یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں بھی اس واقعے کو نقل فرمایا۔ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 سال اس دنیا میں رہنے کے بعد وفات پائی۔ ڈیئر ویورز، اب پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے، اور اللہ نے آپ کو زندہ
آسمانوں پر اٹھا لیا، جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل ہو گئے اور معاذ اللہ سولی پر چڑھائے گئے جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف فرما دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے، بلکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی کے ظہور کے، جب امام مہدی تشریف لے آئیں گے تو آفٹر 30 ایئرز 30 سال بعد آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے، اور 40 ایئرز 40 سال یہاں گزاریں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بھی قیامت کی آخری اور بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اٹس ون آف دا بگیسٹ سائن آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ اس وقت کیا ہوگا؟ مسلمانوں پر اس وقت کیسے حالات ہوں گے؟ اب دوبارہ تشریف لا کر کون سے کام کریں گے؟ کتنا عرصہ آپ اس دنیا میں رہیں گے؟ آپ کا انتقال کب ہوگا؟ اور آپ کی تدفین کس جگہ ہوگی؟ یہ سب اور بہت ساری امیزنگ معلومات آپ کو دیں گے اس ایپیسوڈ میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس زمین پر تشریف لائیں گے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فالو کریں گے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کریں گے اور لوگوں سے عمل کروائیں گے، اسی کے مطابق ڈیسیشنز لیں گے، فیصلے فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل ہو کر اتریں گے، وہ سلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کو ختم کر دیں گے، جزیہ یعنی ٹیکس کو ختم فرما دیں گے، مال کو بہا دیں گے، یعنی حتیٰ کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، یعنی اتنا مال ہوگا کہ گویا کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ جس وقت آپ تشریف لائیں گے نا ناظرین، جس وقت آپ نزول فرمائیں گے، اس وقت کی سچویشن کتنی ورس ہوگی۔ دجال ساری دنیا میں فساد مچا رہا ہوگا، بڑا برا حال ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کو لے کر ملک شام جا چکے ہوں گے۔ دجال ساری دنیا کا چکر لگا کر جب ملک شام جانے لگے گا تو اب اس وقت ذرا امیجن کیجئے کیسا وقت ہوگا کہ آسمان سے وہ جگہ بھی آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آئیے آپ کو اسکرین پر وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں۔ جامع مسجد دمشق، یہ آج بھی ڈیمسکس میں موجود ہے اور ون آف دا بیوٹیفل وہ مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ الحمدللہ مجھے بھی وہاں جانے کا شرف ملا ہے۔ آپ اسکرین پر جو یہ مینار دیکھ رہے ہیں، یہ مشرقی مینارہ ہے۔ اس مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ فجر کا ٹائم ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت دی جا چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت کروانے کے لیے عرض کریں گے، لیکن امام مہدی کو ہی امامت کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور نماز عصر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے ساتھ دجال کی تلاش میں نکلیں گے، اور آپ ایک نہایت وقار اور سکون کے ساتھ چلیں گے۔ آپ کے لیے زمین سمیٹی جائے گی۔ آپ جب بیت المقدس تشریف لائیں گے، وہاں کا مین گیٹ دجال نے بند کر دیا ہوگا اور آپ صبح کے وقت وہاں پہنچیں گے۔ اب دجال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جیسے پانی میں، واٹر میں سالٹ میلٹ ہوتا ہے، پانی میں نمک ڈال دے تو گھلنے لگ جاتا ہے، آپ کی سانس کی خوشبو سے دجال جو ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور آپ کی خوشبو سانس کی کہاں تک جائے گی؟ جہاں تک آئی سائٹ پہنچے گی، اتنی دور تک آپ کی جو بریتھ کی، سبحان اللہ، جو اسمیل ہوگی، بیوٹیفل اسمیل، اس سے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا فرمائیں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ مار کر دجال کو جہنم واصل فرمائیں گے، اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ جب دجال کو آپ قتل کر دیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ۔ آپ اس کے لیے کچھ لوگ اب ظاہر کیے جائیں گے، یعنی اب جب مسلمان کوہ طور پہ چلے جائیں گے نا ناظرین، تو اب ایک اور قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے جس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے آگے، جس کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں، گوگ مگوگ بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں۔ اور یہ ایک ایسی عجیب و غریب مخلوق ہوگی کہ ان سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی۔ بہت طویل واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے، لیکن بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے وہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے اور بدبو سے بھری ہوئی ہے، ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے ساتھ پھر دعا کریں گے،
اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ پاک چاہے گا جا کر پھینک آئیں گے. پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے. تو ہر طرف برکت ہی برکت ہوگی. سبحان اللہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، اور یہ 40 سال بہت سنہری ون آف دا ہسٹوریکل ٹائم ہوگا، بابرکت دور ہوگا. یہ کیسی برکتیں ہوں گی اور یہ دور کیسا ہوگا، سننا چاہیں گے تو ذرا سنیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین میں اتحاد کو پیدا کریں گے، یونٹی کو پیدا کریں گے، اور اس وقت اللہ پاک کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی. تمام یہود عیسائی باطل مذہب سے توبہ کر کے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، اور پوری دنیا میں ایک مذہب اسلام ہوگا اور کوئی بد مذہب نہ ہوگا. صدقہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے لیکن اس وقت لینے والا کوئی نہ ہوگا، کیونکہ ہر کوئی مالدار ہوگا. آپ کے زمانے میں زمین اپنے خزانے ظاہر کر دے گی، کسی کو ذخیرہ اندوزی اور مال جمع کرنے کی ہوس ہی نہیں ہوگی، اور بخل جیسی بری عادت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور بغض اٹھ جائے گا. ہر زہر والی چیز کا زہر ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ سانپوں سے بچے کھیلیں گے. ذرا سوچئے ناظرین، یہ کیسا دور ہوگا. اور بھیڑیے بکریاں ساتھ ساتھ چریں گے، بھیڑیے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. زمین سلامتی سے بھر جائے گی، اور جنگیں وارز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ایک امیزنگ بات یہ ہوگی کہ بیل مہنگے ہو جائیں گے، کیونکہ تمام روئے زمین پر کھیتی باڑی ہو رہی ہوگی، تو ہل چلانے کے لیے اس زمانے میں بیل چاہیے ہوں گے. آپ علیہ السلام کے دور میں زمین ایسے انگور اور انار اگائے گی کہ چند آدمی انگور کے گچھے کو مل کر کھائیں گے تو وہ ایک گچھا یا انار جو ہے ان سب کا پیٹ بھر دے گا. اللہ اکبر. جانور کھیتوں میں جائیں گے لیکن نقصان نہیں پہنچائیں گے، درندے کھلے عام گھومیں گے لیکن لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اللہ اکبر. آپ کو اسٹارٹ سے لے کر ابھی تک بہت کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، لیکن ایک چیز رہ گئی، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ کیا ہے. سبحان اللہ. آپ دکھیں گے کیسے، آپ دکھتے کیسے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حسین ترین صورت والے ہیں. سبحان اللہ. بہت بیوٹیفل ہیں، اور آپ کی رنگت گندمی ہوگی. آپ علیہ السلام کے بال گھنگریالے ہوں گے، اور آپ چوڑے سینے والے ہوں گے، اور اس طرح لگ رہے ہوں گے کہ گویا ابھی حمام سے نہا کر نکلے ہیں، غسل فرما کر نکلے ہیں. آپ نزول کے بعد نکاح بھی فرمائیں گے، اور آپ کی اولاد بھی ہوگی. آپ نماز باجماعت کا اہتمام فرمائیں گے، اور آپ علیہ السلام حج اور عمرہ ایک ساتھ ادا فرمائیں گے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حج و عمرہ کے ارادے سے آئیں گے، اور میرے مزار پر بھی آئیں گے، روضہ رسول پر بھی جائیں گے اور سلام عرض کریں گے. اور نبی پاک فرماتے ہیں میں ان کے سلام کا جواب بھی دوں گا. سبحان اللہ. مدینہ پاک میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے، اور روضہ رسول علیہ السلام میں آپ کی تدفین ہوگی. اور قیامت کے دن بھی آپ علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اٹھیں گے، اور دائیں بائیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہوں گے. ڈیئر ویورز، یہ تھی قیامت کی ون آف دا بگیسٹ سائن، بڑی نشانی، نزول عیسیٰ علیہ السلام، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو معلومات فراہم کی. اس کے ساتھ ہی یہ ہماری ایپیسوڈ کا وقت بھی ختم ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ مسلمان جو اس وقت دجال کے فتنے کا مقابلہ کر رہے ہوں، انہیں اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے دین متین پر قیام نصیب فرمائے، اور فتنہ دجال سے ان سب کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی کا بیان کریں گے. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی ایک حصہ انسان ہے. یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں، اور ان میں میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتے ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عز و جل. ناظرین، امید ہے ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیاں جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے ہم اس پہ بہت کچھ سیکھتے جا رہے ہیں. آپ کے کمنٹس ہم پڑھ بھی رہے ہیں. آپ کی پذیرائی کا، آپ کی اپریسیشن کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہر ہی ایپیسوڈ میں قیامت کی ایک نشانی کے بارے میں آتھنٹک معلومات آپ کو دی جائے گی. بعض اوقات ناظرین، ہماری دنیا میں ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں جن کی شدت
تباہی اور خون ریزی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو قیامت صغریٰ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں تو قیامت کا منظر ہے۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ یہ قیامت سے پہلے کے حالات اس قدر خوفناک ہیں، تو قیامت کی ہولناکیاں کیسی ہوں گی؟ اللہ کی پناہ، اللہ کریم ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انا اسألک الامن یوم الخوف، اے رب کریم ہم تجھ سے امن کا سوال کرتے ہیں اس خوف والے دن۔ اللہ کریم اس دن ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے، ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے، جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب تہس نہس تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور وہی ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا ٹاپک بھی ہے، یعنی یاجوج ماجوج، جس کو انگریزی میں گوگ مگوگ کہتے ہیں۔ آج اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت سارے دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ کیسے دکھتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ کب آئیں گے؟ اور بہت کچھ۔ آج کے اس اسپیشل ایپیسوڈ کو آخر تک دیکھنا بھی ہے، اور ہاں، اگر ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کر دیجئے، تاکہ ہماری مسلسل ویڈیوز کو آپ کو دیکھ سکیں، آپ کو وہ مل سکیں۔ ناظرین، دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ آل اراؤنڈ دا ورلڈ ان کی حکومت تھی، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا نام کیا تھا؟ ان کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ یاد رہے، یہ نبی تو نہیں ہیں، ہاں ایک نیک انسان تھے جن کو اللہ پاک نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ 3 بڑے زبردست انہوں نے ٹریول کیے، ٹرپ کیے، اور ان تینوں سفروں کے حال ہم آپ کو اب بتانے جا رہے ہیں، جو بہت ہی عجیب اور بڑے حیران کن ہیں۔ فرسٹ ٹرپ کی سٹوری یہ ہے کہ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ حضرت ذوالقرنین نے اسی تلاش میں مغرب کا ویسٹ کی طرف ٹریول کیا، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر تو آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کے مقدر میں وہ نہیں تھا، اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا۔ اس سفر کی جو ویسٹ سائڈ تھی، اس پر ٹریول جاری تھا، اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ گئے، کیونکہ ویسٹ میں سورج غروب ہوتا ہے نا، تو بالکل اینڈ آف دا ورلڈ گویا آ گیا۔ اور سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آتا تھا جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج جو ہے وہ ڈوب رہا ہو۔ جیسا کہ سمندری سفر جب کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جو سن ہے وہ سمندر کے اندر گویا ڈوب رہا ہے، لیکن اینڈ آف دا ویسٹ سائڈ پہ اتنا آگے تک آپ پہنچ چکے تھے گویا وہ اینڈ آف دا ورلڈ تھا۔ مگر وہاں ان کو ایک عجیب قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اور اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا۔ وہ دریائی مردہ جانور کھاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی غذا نہیں تھی ان کے پاس۔ وہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ کچھ لوگ تو ایمان لائے، اور کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی، اور پھر وہ آخرکار بے بس ہو گئے۔ اس کے بعد اب باری ہے آپ کے سیکنڈ ٹرپ کی۔ اب یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ اب ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سن رائز ہوتا تھا، سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے۔ تو اب ایسی جگہ دیکھا آپ نے کہ ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا، سن رائز ہوتا، تو یہ غاروں میں چلے جاتے، زمین کے اندر چلے جاتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکلتے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے، یہ قوم جو تھی وہ منسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی اپنی اسلام کی دعوت پیش کی۔ کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی، لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو ہی کر لیا۔ پھر بہرحال تیسرا سفر نارتھ کی طرف فرمایا،
یہاں تک کہ آپ سدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں بھی آبادی عجیب و غریب زبان کہتی تھی. ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی. ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں. ڈیئر ویورز، یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، 10 پارٹس ہیں، اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی 1 حصہ انسان ہیں. اب ذرا غور کریں کہ اگر اس وقت دنیا میں 7 بلین انسان ہیں، 7 ارب لوگ ہیں، تو اس کیلکولیشن کے حساب سے اپروکسیمیٹلی 70 بلین جو ہے وہ یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں. ان کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے اور جس وقت یہ یاجوج ماجوج آئیں گے اس وقت نہ جانے اس دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے، تو ملٹیپلائی بائی 10 جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی گویا تعداد ہوگی. یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں اور ان میں میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتے ہیں، مرد اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں، ایک تاویل، دوسرا تاریس اور تیسرا منسک. ان میں جو بھی مرتا ہے 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے. یعنی ان کی اولاد کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے، ان کی گروتھ بھی اتنی زیادہ ہے. یہ لوگ ڈینجرس فائٹرز ہیں، خون خوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو جانوروں کی طرح رہتے ہیں. اور جو بہار کے سیزن میں، اسپرنگ سیزن میں، یہ لوگ اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں. آدمیوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، سب کچھ چھوٹے بڑے جانور سب مل کر کھا جاتے ہیں. جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ان مظالم سے بچائیں، چاہے اس کے بدلے آپ کچھ مال بھی لے لیں، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری ہیلپ کرو، میری مدد کرو. اب آپ نے کمال کیا کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد کھدوائی، بڑا گہرا ڈگ کیا اور اس اتنا کھودا گیا کہ پانی نکل آیا زمین سے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی. یعنی اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی بھی کر دی اور اتنی مضبوط یہ دیوار ہو گئی کہ اب اس میں پگھلایا ہوا تانبا بھی ہے تو اب یہ مل کر اسٹرانگ اینڈ ویری اسٹیبل دیوار بن گئی اور یہ بالکل پہاڑ کی اونچائی تک بنا دی گئی. آج کے زمانے میں ہم جس کو کانکریٹ کی دیوار کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ یوں سمجھ لیجئے مضبوط دیوار ہے. اب ہوا کیا، یاجوج ماجوج اس وال کے، اس عظیم وال کے اس طرف اور اس طرف یہ قوم کے لوگ ہیں. اب حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں. ڈیلی دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیمولش دس وال. مگر ہوتا کیا ہے، دن بھر جب محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان دوسرے دن یہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے اور کمپلیٹ بھی ہو جاتی ہے، دوبارہ پوری ہو جاتی ہے. جب دوبارہ دیوار ٹوٹنے کا وقت آتا ہے دوسرے دن تو پھر کوئی کہتا ہے کہ چلو پھر توڑیں گے، دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے. یہ ایسا ہوتا جا رہا ہے. مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی یہ رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں تو انہی میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے. اور جب دوسرے دن وہ آئیں گے تو وہ دیوار وہیں تک ہوگی، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر یہ ان کا خروج ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائے. ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی. بڑا عجب دور ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے. سبحان اللہ. نمبر 1 جیحون، نمبر 2 سیحون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات اور نمبر 5 دریائے نیل. یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں. جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے. وہ 6 چیزیں کون سی ہوں گی؟ ناظرین،
قرب قیامت میں گوگ مگوگ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ 6 چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علوم، جی ہاں علم بھی سارا چلا جائے گا، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 یہ جو مذکورہ ہم نے 5 نہروں کی بات سنی، یہ 5 نہریں بھی گویا واپس اٹھا لی جائیں گی۔ 6 چیزیں زمین سے جب اٹھا لی جائیں گی تو دین و دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا دور ہوگا ناظرین، ذرا سوچیے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دکھیں گے کیسے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، آنکھیں اور بال کیسے ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آئے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ نے پریویس ایپیسوڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جان لیا ہوگا۔ اگر ابھی تک وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں۔ ہم دجال کے بارے میں بھی ایپیسوڈ کر چکے ہیں، جو نئے ویورز ہیں وہ ہماری پرانی ایپیسوڈ کو دیکھیں گے تو یہ سیکوینس سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اور اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، ان کا گویا خروج ہوگا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے نکلنے پر اس دنیا میں ایک عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا، اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گا، ایک بڑا سمجھ لے کہ سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، مگر اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح سکھا دے گا کہ جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ ایگزیکٹلی، پانی سارا ختم، اتنا بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ دنیا میں فساد، قتل و غارت گری سے جب فارغ ہو جائیں گے، بہت تمامی لوگوں کو گویا ختم کر دیں گے۔ مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت تو دیکھیں کہ ان کے تیر آسمان سے جب نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا۔ یہ انہی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائے گا، وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالشت جگہ بھی باقی نہ ہوگی اور بدبو ہوگی۔ تو اب اتنے لوگوں کو ناظرین کیسے دفنایا جائے، کہاں لے جایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی، وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے؟ جہاں اللہ چاہے گا۔ اللہ اکبر، ابھی ان کی ظلم و زیادتیوں کی سزا مکمل نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے کہ یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے نا، ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم، زیادتی، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تھے۔ جی ہاں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا، انکار کیا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد ناظرین زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکتیں آ جائیں گی۔
ڈیئر ویورز، یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت گری کرنے اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ بہرحال پروگرام کو اینڈ کرنے سے پہلے ہم اپنی سیریز کی خاصیت بتاتے چلیں کہ ہم قیامت کی ہر نشانی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے نہیں۔ تو ویورز، یاجوج ماجوج قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد والے زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں قیامت کی ایک اور نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت سے پہلے مکہ مکرمہ میں موجود صفا پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے واضح عربی زبان میں باتیں کرے گا، اور یہ جانور سچے ایمان والوں کو اور ایمان کے لباس میں چھپے منکروں کو نشان لگا کر جدا جدا کر دے گا۔ اسی جانور کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیاں آپ دیکھ بھی رہے ہیں، پسند بھی کر رہے ہیں، آپ کا شاندار فیڈ بیک بھی ہمیں مل رہا ہے، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اگلی ایپیسوڈز کو بھی اسی توجہ کے ساتھ دیکھیں گے اور اچھی نیتوں کے ساتھ اسے فارورڈ بھی شیئر بھی کرتے رہیں گے۔ آج جس نشانی کی ہم نے بات کرنی ہے، قیامت کی جس نشانی کا ہم نے ذکر کرنا ہے، یہ بڑی امیزنگ، بڑی حیرت ناک نشانی ہے۔ کچھ ہم نے کمنٹس بھی پڑھے کہ ناظرین پوچھتے تھے کہ اس نشانی کے بارے میں کب بتائیں گے۔ یہ کون سی نشانی ہے؟ یہ ہے دابۃ الارض کی۔ نام تھوڑا مشکل ہے، مگر دابۃ الارض ہوگا کیا، وہ کیسے آئے گا، اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے۔ لیکن ناظرین، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہر قسط میں ایک الگ نشانی پر گفتگو کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ نشانی آ چکی ہے یا آنی ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ پراپر آتھینٹک آپ کو معلومات دی جائے، کنفرم معلومات دی جائے قرآن و حدیث کے ذریعے، تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ باقی رہے۔ بہرحال چھوٹی بڑی قیامت کی نشانیاں ہیں، جن میں کئی نشانیوں پر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں، مگر کچھ ابھی باقی ہیں۔ 10 قیامت کی علامتیں ایسی ہیں، بگ سائنز آف دا ڈے آف ججمنٹ، جو 10 ہیں، 10 ہیں، اس کے بارے میں حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کی کہ ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم اس کے بارے میں 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ ناظرین پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ وہ حدیث ہے جس کے ذریعے ہمیں 10 بڑی بگ جو نشانیاں ہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، نمبر 6 یاجوج ماجوج، نمبر 7 مشرق میں زمین دھسنا، نمبر 8 مغرب میں زمین دھسنا، اور نمبر 9 جزیرہ عرب میں زمین دھسنا، اور نمبر 10 یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے آئے گی۔ ناظرین، ان 10 نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور انہی میں سے ایک نشانی دابۃ الارض ہے۔ دابۃ کیا ہے؟ یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ کب آئے گا، اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور یہ کیا کرے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ذہنوں میں رہتے ہیں، اور آج انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو کلیئر کریں گے کہ دابۃ الارض کیا ہے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ جیسا کہ ہم بہت ساری باتوں کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں، تھوڑا سا ان کو سم اپ کرتے ہیں۔ یعنی پہلے بھی اس بات پر بات ہوئی تھی کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر، ماؤنٹ طور پر لے جائیں، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جن سے فائٹ کرنے کی، جن سے مقابلہ کرنے کی
کسی کے پاس بھی پاور نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی. اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی. ناظرین اس کی تفصیل آپ یاجوج ماجوج والی ایپیسوڈ میں سن چکے ہیں، بس یہ تھوڑا سا میں ٹچ دے رہا ہوں تاکہ آپ جو لوگ نئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں کہ جب مسلمانوں کو کوہ طور پر وہ چلے جائیں گے تو یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، اور یہ اتنے زیادہ ہوں گے، ان کی کاؤنٹنگ ان لمیٹڈ، بہت زیادہ. دنیا میں فساد، قتل و غارت گری کریں گے. جب فرصت پائیں گے تو لوگوں سے کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں. اور اپنے تیر جو ہوں گے وہ آسمانوں کی طرف پھینکیں گے، آسمانوں کی طرف جب چلائیں گے تو اب آسمانوں سے جو تیر واپس آئیں گے، یہ بھی اللہ کی شان ہے، اس کی حکمت ہے. ان کو گویا ڈھیل دینا مقصود ہوگا کہ ان تیروں پر بھی خون لگا ہوا ہوگا. بہرحال یہ انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور ادھر کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ گویا محصور ہوں گے، کارڈن آف ہوں گے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے، اور اللہ کے نبی کی دعا ہوگی، ایسی دعا قبول ہوگی کہ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا، جس سے یکدم وہ سب کے سب مر جائیں گے. اب ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو لے کر پہاڑ سے اتریں گے تو دیکھیں گے کہ تمام زمین جو ہے ایوری ویئر لاشیں اور بدبو سے بھری ہوئی ہوگی، کیونکہ اتنی ساری لاشیں بے گور و کفن ہوں گی. تو وہ ایک بالشت زمین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو جہاں اللہ پاک چاہے گا وہاں پھینک کر آئیں گے. یاجوج ماجوج کی جو تیر و کمان اور ترکش ہوں گے اتنے زیادہ ہوں گے کہ مسلمان 7 ایئرز تک اسے جلائیں گے، 7 سال لگ جائیں گے ان تیروں کمانوں ان تمام چیزوں کو جلانے میں. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وہ کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے. اس کے بعد بارش ہوگی، اتنی ہوگی کہ زمین ہموار کر دے گی. زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا، اپنی برکتیں اگل دے. آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے. ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہو جائے گی. ناظرین یہ وہ وقت ہوگا جب دابۃ الارض کا ظہور ہوگا. زمین پر خوشحالی تو ہوگی مگر یہ ایک عجیب و غریب قسم کا جو جانور ہوگا، یا اس کو کیا کہیں، کہ وہ اس کا ظہور ہوگا. اور وہ کیسے ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب علماء کرام دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور علم چلا جائے گا اور قرآن اٹھ جائے گا تو ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ترجمہ، ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا. اٹ مینز یہ ایک جانور ہوگا، ایک چوپایا یعنی 4 پاؤں والا جانور ہوگا. جی ناظرین، قیامت سے پہلے مکہ مکرمہ میں موجود صفا پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے واضح عربی زبان میں باتیں کرے گا. جی ہاں، وہ عربی زبان میں باتیں کرے گا، اور یہ جانور سچے ایمان والوں کو اور ایمان کے لباس میں چھپے منکروں کو نشان لگا کر جدا جدا کر دے گا. اسی جانور کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے. اس جانور کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ دابۃ الارض کا جسم کیسا ہوگا، اس کی باڈی کیسی ہوگی، اس کا کلر کیسا ہوگا، اور یہ دکھنے میں کیسا ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دابۃ الارض کی گردن اتنی لمبی ہوگی کہ اس کو مشرق والے لوگ ایسے دیکھیں گے جیسے مغرب والے دیکھ رہے ہوں گے. اس کا چہرہ انسان جیسا ہوگا اور یہ منہ سے کھائے گا اور چونچ پرندے جیسی ہوگی. اٹ مینز بالکل امیزنگ، الگ ہی قسم کا جانور ہوگا. اس کے 4 پاؤں ہوں گے، اس کے بالوں میں ہر قسم کا رنگ پایا جائے گا، اس کے بال اون والے ہوں گے. دابۃ الارض کے دونوں کاندھوں کے درمیان کا سفر 3 میل کے سفر کے برابر ہوگا. اٹ مینز یہ کتنا بڑا ہوگا، یہ اتنی تیزی سے دوڑے گا. اس کی رننگ اسپیڈ کیا ہوگی کہ اس کو کوئی نہیں کیچ کر سکے گا، کوئی نہیں پکڑ سکے گا. اس کا قد 7 گز لمبا ہوگا، 7 یارڈز، اور یہ عام انسانوں کی طرح بات چیت کرے گا. دابۃ الارض کی جسامت کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا سر بیل کے سر جیسا اور آنکھیں خنزیر کی آنکھیں جیسی
اس کا کان ہاتھی کے کانوں جیسے، اس کے سینگ پہاڑی بکرے کے سینگوں جیسے، اس کی گردن شتر مرغ کی گردن جیسی، اور اس کا سینہ شیر کے سینے جیسا، اس کا رنگ چیتے کے رنگ جیسا، اور اس کی کمر بلی کی کمر جیسی، اس کی دم مینڈھے کی دم جیسی، اور پاؤں اونٹ کے پاؤں جیسے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ یہ کیسے پاسبل ہے، اتنے سارے جانوروں کا مکسچر۔ دیکھیں نا، یہ جانور بھی تو اللہ نے بنائے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج بہت سارے جانوروں کو ملا کر بھی تو کچھ نسلیں بنائی جا رہی ہیں، تو آج ایکسپیریمنٹ دنیا میں ہو رہے ہیں اور کچھ نئی چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو رب تعالیٰ، رب کریم، وہ تو خالق و مالک ہے، وہ جیسا چاہے پیدا کرے اور جیسا چاہے بنائے۔ تو اس پہ ہمیں اتنا نہیں سوچنا چاہیے، جس خالق و مالک نے یہ پوری کائنات بنائی، مجھے اور آپ کو بنایا۔ ذرا سوچیے نا ناظرین، کہا جاتا ہے 7 بلین سے زیادہ انسان اس دنیا میں موجود ہیں، کہ سب کے چہرے الگ، سب کی آئی جو آنکھوں کی پتلی ہے وہ الگ ہے، آئی اسکیننگ ہوتی ہے دنیا میں اور پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ الگ ہے اور یہ بندہ الگ ہے، ہم سب کے فنگر پرنٹس الگ ہیں۔ یہ کس نے کیا؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اپنی قدرت کے نظارے ہمیں دکھاتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا اسی بات سے چلی بات، تو ایک چھوٹا سا آپ کو ایکسپیریمنٹ بتا دیتا ہوں۔ کبھی آپ کو اگر کہا جائے نا، مجھے اور آپ کو، کہ کوئی فگرز بنائیں، باکسز بنائیں مختلف ڈیزائن کے، تو شاید ہم 5، 10، 15 کے بعد تھک جائیں گے۔ اس سے زیادہ باکسز، اس سے زیادہ ڈائیگرامز ہم نہیں بنا سکیں گے، میکسیمم 50 بنا لیں گے۔ مگر میرے رب کی شان دیکھیں کہ 7 ارب لوگ موجود ہیں، مگر سب الگ ہیں، ایک جیسی انسان ہے، سب کے 2 کان ہیں، 2 آنکھیں، زبان ہے، ناک ہے، لیکن ڈفرینٹ ہے۔ یہ ڈفرینٹ بنانا یہ اللہ کی شان ہے۔ تو میرا رب جب چاہے گا تو دابت الارض بھی اس دنیا میں آئے گا۔ بہرحال یہ صفا مروا کے پہاڑوں کے درمیان سے نمودار ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد ریپڈلی پھرے گا، اور اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ ایمانداروں کی پیشانی پر عصائے موسیٰ علیہ السلام سے نورانی خط یعنی روشن لکیر کھینچے گا، اور کافروں کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا، اسٹیمپ لگائے گا، اور صاف الفاظ میں کہے گا ھذا مؤمن وھذا کافر، یعنی یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ ڈفرینشیٹ کر دے گا، کلیریفائی ہو جائے گا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے کہ کسی کا کفر چھپ نہیں سکے گا۔ یہ علامت پھر کبھی بدلے گی نہیں، چینج نہیں ہو سکے گی۔ اب جو کافر ہے وہ ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا، کیونکہ اب تو اینڈ آف دا ورلڈ قریب آ چکا ہوگا، اب تو قیامت قریب آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، یقیناً دابت الارض کے نکلنے میں بھی حکمت ہوگی۔ دابت الارض کے حوالے سے یہ حکمت علماء بیان فرماتے ہیں کہ شاید دابت الارض کے ذریعے یہ دکھلانا مقصود ہوگا کہ جس پیغمبر علیہ السلام کے تم امتی تھے، ان کے کہنے سے بھی نہ مانے تھے، آج وہ بات ایک جانور کی زبانی ماننی پڑ رہی ہے۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ اس وقت کا ماننا کوئی فائدہ نہ دے گا، کیونکہ یہ اللہ رسول کو جھٹلانے والوں کی جہالت اور بے وقوفوں کو واضح کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ ماننے کا جو وقت تھا وہ گزر گیا۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی جب نبی پاک علیہ السلام کی شان و شوکت دنیا دیکھے گی، پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت کو دو لوگ دیکھیں گے، تو ناظرین اس وقت بھی بے ایمان لوگ مان جائیں گے کہ ہاں یہی اللہ کے نبی ہیں، یہی ہماری مدد کرنے والے ہیں، اور انہی کی بات سنی جائے گی۔ مگر اس وقت کا ماننا بھی قبول نہ ہوگا۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جبھی تو لکھتے ہیں نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو آج ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے دامن کو تھامنا ہے، سچا ایمان اور ان سے سچی محبت کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہی محبت، یہی وابستگی جو ہے وہ آخرت میں بھی کام آئے گی۔ بہرحال ناظرین، اس کے بعد دابت الارض کا جب یہ سرکل ختم ہو جائے گا، وہ مہر لگا دے گا، مومنوں کے پیشانیوں پر ایک روشن نورانی لکیر کھینچ دے گا، اس کے بعد قیامت قائم ہونے کی ایک اور بڑی نشانی، ون آف بگیسٹ سائنس، وہ کیا ہوگی؟ سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا۔ ویورز آپ جانتے ہیں نا کہ آج کل سورج ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں، مغرب میں غروب ہوتا ہے، مگر اس دنیا پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ سورج ایسٹ کی بجائے ویسٹ سے نکلے گا اور ایسٹ میں یعنی مشرق میں غروب ہوگا، اور اس نشانی کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج توبہ ہم کر سکتے ہیں، مگر جس دن یہ ہو گیا، سورج مغرب سے نکل آیا،
پھر توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ایک الگ سے پوری ایپیسوڈ کریں گے، اس نشانی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ سورج قیامت سے پہلے جب مغرب سے طلوع ہوگا۔ بہرحال ہمارے اس ایپیسوڈ کا اب وقت ختم ہو رہا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ایپیسوڈ میں ایک نیا ٹاپک، ایک نئی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور ان مسلمانوں کی اور ان کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے جو اس وقت ان فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہوں گے، انہیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں کامیاب ہونا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج پورے ایپیسوڈ میں نے آپ سے ریکویسٹ نہیں کی ہے، آخر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، اگر ابھی تک ہمارا دعوت اسلامی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب بھی کریں، اسے شیئر بھی کریں، اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، کیونکہ نیکی کی دعوت کو پھیلانے کی نیت ساتھ رکھیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو نیکیوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔